السلام علیکم عزیزان من، آج کے ولاگ میں خوش آمدید۔ آج ہم بات کریں گے اسلام کے سنہری دور کے ایک سائنسدان عباس ابن فرناس کی۔ عباس ابن فرناس 810 میں اندلس کے شہر جو اب موجودہ اسپین ہے کرتبہ میں پیدا ہوئے، جو کہ اس وقت علم و حکمت کا مرکز سمجھا جاتا ہے۔ ابن فرناس کو دنیا کا پہلا شخص سمجھا جاتا ہے جس نے ہوائی پرواز کا تجربہ کیا۔ عباس ابن فرناس کا دور اندلس کا وہ سنہری دور تھا جس میں سائنسدان، شاعر اور فلسفی پائے جاتے تھے۔ عباس ابن فرناس کا بچپن ایک ایسے دور میں گزرا جب کرتبہ سائنسدانوں، شاعروں اور فلسفیوں کا گھر تھا۔ عباس ابن فرناس کو بچپن سے ہی ستاروں کے بارے میں تجسس رہتا تھا۔ وہ قدرت کے رازوں کو جاننے کے لیے ہر وقت متجسس رہتے تھے۔ ان کے اساتذہ نے ان کی اس حس کو پہچان کر انہیں ریاضی، فلسفہ اور میکینکس کی بہترین تعلیم دی، جس کی وجہ سے وہ اس قابل ہوئے کہ آگے جا کر انہوں نے دنیا بھر میں اپنا نام پیدا کیا، اور ان کے نام سے منسوب ایجادات کے بارے میں بھی آج ہم بات کریں گے۔ وہ نہ صرف ایک سائنسدان تھے بلکہ وہ ایک بہترین شاعر تھے، اور انہوں نے اپنی شاعری کے ذریعے فلسفے اور سائنس کے ایسے اصول بیان کیے جو اندلسی ثقافت کی عکاسی کرتے ہیں۔ وہ رات بھر آسمان کو تکتے رہتے اور ستاروں کی حرکات کو جاننے کے لیے رات رات بھر جاگ کر ان کا مشاہدہ کرتے۔ یہی شوق ان کی فلکیات میں دلچسپی کا باعث بنا۔ عباس ابن فرناس کی سب سے مشہور ایجاد ان کا پرواز کرنا تھا، لیکن ان کی زندگی میں ان کی اور بے شمار ایجادات شامل ہیں۔ عباس نے پرندوں کی اڑان کا گہرائی سے مطالعہ کیا اور پھر کوشش کی کہ ان کی طرح اڑنے کی کوشش کریں۔ 65 سال کی عمر میں انہوں نے ریشم کے دھاگوں سے بنا ہوا ایک گلائیڈر تیار کیا، جس پر انہوں نے بہت زیادہ محنت کی اور کرتبہ کے ایک پہاڑی مقام سے اڑان بھری۔ وہ کچھ دیر ہوا میں اڑتے رہے اور اس کے بعد زمین پر آ گرے۔ اس کی وجہ انہوں نے بعد میں یہ بتائی کہ پروں کے ساتھ دم کا نہ ہونا ان کی پرواز کو زیادہ دیر تک جاری نہ رکھ سکا، کیونکہ دم پرواز کو متوازن رکھنے میں اہم کردار ادا کرتی ہے۔ عباس ابن فرناس نے ایک مشینی ماڈل بھی تیار کیا جو کہ ستاروں اور سیاروں کی حرکت کو ظاہر کرتا تھا۔ یہ ماڈل فلکیات کے لیے ایک بہترین اختراع تھی۔ انہوں نے وقت ناپنے کے لیے پانی کی ایک گھڑی بھی بنائی جو کہ دنیا کی سب سے پہلی گھڑی مانی جاتی ہے۔ انہوں نے شیشے کو کرسٹل کی طرح صاف کرنے کی ٹیکنیک ایجاد کی، جس کے ذریعے دوربین کی ایجاد میں مدد ملی، جس سے فلکیات کا مشاہدہ کیا جا سکتا تھا، اور وہی لینس بعد میں کیمرہ، مائکروسکوپ اور اینک اور آنکھوں کے اندر جو لینس ڈلتے ہیں اس کی ایجاد کا باعث بنا۔ انہوں نے مختلف طبی آلات بھی ایجاد کیے جو کہ فارماکولوجی اور سرجری میں استعمال ہوتے تھے۔ عباس ابن فرناس کا دور کرتبہ کا عظیم دور تھا، جہاں کھلی گلیاں اور بازار تھے، صاف ستھرے شہر میں جا بجا درخت تھے
اور وہاں پر نکاسی آب کا انتظام اور واٹر سپلائی کا انتظام بھی موجود تھا۔ قرطبہ کی بڑی مسجد جو کہ آج بھی موجود ہے، مسجد قرطبہ کے نام سے جانی جاتی ہے، وہ اپنے محرابوں، رنگ برنگے موزائک اور وسیع باغات کے لیے مشہور تھی۔ یہ بھی مانا جاتا ہے کہ وہاں پر رات کو روشنی کرنے کے لیے منوں کے حساب سے تیل جلایا جاتا تھا۔ گھروں میں سفید چونے سے بنی دیواریں اور نیلے رنگ کے دروازے اور ٹائلوں کی چھتیں یہ قرطبہ کے حسن میں مزید اضافہ کرتی تھی۔ عباس ابن فرناس کا گھر ہی ان کی ورکشاپ تھا۔ وہ ایک بڑا وسیع گھر تھا جہاں پر لکڑی، لوہے اور شیشے کے کام پر توجہ دی جاتی تھی، اور وہاں پر اوزاروں کی بھرمار تھی، جن اوزاروں کی مدد سے وہ نئی نئی ایجادات کرنے میں مدد حاصل کرتے تھے۔ وہ اکثر بازاروں میں بھی گھوما کرتے جہاں پر ریشم، مسالے اور کتابوں کی دکانوں پر وہ جایا کرتے، اور اس کے علاوہ وہ اپنے دوستوں کے ساتھ باغات میں بھی گھومنے جایا کرتے تھے۔ عباس ابن فرناس نے اپنی جانفشانی سے اپنے آنے والے سائنسدانوں کے لیے ایک عظیم راہ ہموار کی، جس پر چلتے ہوئے بعد کی ایجادات نے انسان کے لیے بے شمار ایجادات کی راہ کھولی اور انسان کے فائدے کے لیے بے شمار چیزیں ایجاد کی گئیں۔ ان کے نام پر چاند پر ایک گڑھا ابن فرناس کریٹر موجود ہے، اور عراق کے ایک ایئرپورٹ کا نام بھی عباس ابن فرناس کے نام پر رکھا گیا۔ عزیزان من، اس دور کی ایجادات اور سائنسدانوں کے احوال کو پڑھنے کے بعد خوشی بھی بہت ہوتی ہے اور دل رنجیدہ بھی بہت ہوتا ہے۔ آج اگر ہمارے بچے ڈاکٹر، انجینئر، پائلٹ یا کچھ بھی بننے کے لیے پڑھائی کرتے ہیں تو محض سب کے ذہن میں ایک ہی بات ہوتی ہے کہ اس سے کوئی اچھی جاب یا اچھا رزق تلاش کر لیا جائے گا۔ اور سائنس کے میدان میں اگر کوئی تحقیق کے لیے سائنسدان بننے کی کوشش کرتا بھی ہے، ان کا جو یہاں پر حشر ہوا وہ سب کے سامنے ہے۔ ڈاکٹر عبدالسلام، ڈاکٹر عبدالقدیر، اور آج کے دور میں ہم عمران خان کی مثال کو اپنے سامنے دیکھتے ہیں کہ جس نے کینسر کے لیے ریسرچ ہاسپٹلز بنائے اور آج وہ جیل کی کال کوٹڑی میں پڑا ہوا ہے۔ شاید اس دور میں بھی دنیا سے ہٹ کر کچھ کرنے والوں کے لیے اتنی ہی مشکلات ہوں گی، کیونکہ بہت سے سائنسدانوں کے بارے میں پڑھا ہے کہ انہوں نے بہت زیادہ تکلیفیں برداشت کی اپنے نظریات کو پیش کرنے کے بعد، لیکن آج ان کے وہی نظریات انسانیت کے لیے مشعل راہ ہیں۔ تو ہمیں سوچنا چاہیے کہ جو لوگ ہمارے لیے دنیا میں کچھ کرنے کے لیے آتے ہیں، ان کے نظریات سے وقتی طور پر اختلاف ہو سکتا ہے وہ غلط بھی ہوں، لیکن کسی کو اذیت دینا، کسی کو اس کے نظریات کی بنا پر قتل کر دینا یا قتل کی دھمکیاں دینا، یہ ایک غیر انسانی رویہ ہے۔ عباس ابن فرناس کے بعد جابر ابن حیان، ابو علی سینا اور بے شمار ایسے سائنسدان آئے جن کی کتابیں آج بھی دنیا بھر کی یونیورسٹیز اور کالجز میں پڑھائی جاتی ہیں، لیکن آج ہمارے ہاں
اتنی زیادہ مسلم آبادی بڑھ جانے کے باوجود سائنس میں آنے والے لوگوں کا فقدان ہے. ہمارے ہاں سائنسدانوں کی کمی ہے. ہم کوشش کریں کہ ہمارے بچے جو پڑھیں ان کے ذہن میں اس چیز کا کانسیپٹ کلیئر ہو، نہ کہ وہ اپنے کلاس میں پاس ہونے کے لیے یا اچھے نمبر لینے کے لیے پڑھائی کریں. وہ اس بات کو ذہن میں زیادہ رکھیں کہ ان کے لیے سارے کانسیپٹس کلیئر ہوں. انشاءاللہ تعالی ہم باقی سائنسدانوں کے بارے میں بھی بات کریں گے. ہم نے بے شمار ایسے سائنسدانوں کے بارے میں بات کی جو کہ مسلمان نہیں تھے، لیکن اب ایک سلسلہ ایسا ہے جس میں ہم مسلمانوں کے بارے میں بات کریں گے. اس فیلڈ میں بھی انہوں نے اپنی قابلیت کے جوہر دکھائے. اگر آپ کو آج کا ولاگ پسند آیا ہو تو اسے لائک کیجیے گا، کمنٹس میں اس ولاگ کے بارے میں اپنی رائے کا اظہار کیجیے گا، اور اگر آپ نے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا. بہت شکریہ.